بہت زیادہ ہنس رہے تھے، بہت زیادہ، وہ بے تکلف ہنس رہے تھے۔ جس طرف وہ لوگ کہکا لگا رہے تھے ادھر ہی سے حضور کا گزر ہوا ہے۔ سرکار نے ان کو دیکھا ہے، ارشاد فرمایا اے لوگوں، مزے کو ختم کرنے والی موت کا ذکر کرو، موت کا ذکر کرو، اور جو تم اتنا ہنس رہے ہو، جتنا میں جانتا ہوں اگر اتنا تم کو بتا دوں تو تم زیادہ رو گے کم ہنسو گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جانوروں کو اگر علم ہو جائے کہ ان کو مرنا ہے تو تمہیں کوئی موٹا جانور کھانے نہیں ملے گا۔ اب ایک حدیث سنیے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں صاحب آئے، صحابی آ کے رسول اللہ مجھے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا کوئی عمل بتائیں۔ حضور نے فرمایا موت کو یاد کیا کر۔ جو موت کو یاد نہیں کرتا، حدیث شریف میں آیا ہے، وہ اتنا نیک نہیں ہے جتنا زمانے والے اس کو سمجھتے ہیں۔ اب ہمارے اندر سے خوف خدا نکل گیا۔ ابھی میں 5 اکتوبر کو حیدرآباد گیا تھا، وہاں پہ ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، کہنے لگے وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں ان کے گھر گیا، بہترین بنگلہ تھا، خوبصورت بنگلہ تھا، اپنا بنگلہ تھا، بچے بھی تھے، 42 سے 45 سال کے آس پاس عمر ہے، نام ان کا میں نہیں لینا چاہ رہا ہوں۔ انہوں نے مجھ سے ملاقات کی اور مجھے دیکھتے ہی وہ رونے لگے اور پھر مجھ سے آگے چپٹ گئے۔ میں نے ان سے وہ چھپایا اور مجھے معاملہ نہ سمجھ نہیں آیا، تو میں نے پوچھا کیا ہوا، تو کہنے لگے صاحب، ایک صاحب برابر والے، ان کو کینسر ہے، اور وہ کہنے لگا میں گٹکا بڑا کھاتا، 15-20 سال لگاتار گٹکا ہے، 1-2 سگریٹ سے دل کا دورہ نہیں پڑتا، نہ 1-2 گٹکا کھانے سے ایسا ہوتا ہے۔ اس میں 20-25 سال کی محنت شاقہ کے بعد رزلٹ آتا ہے کہ آپ کے دل کا دورہ پڑ گیا۔ میں سگریٹ چھوڑوں گا، آپ کیا چھوڑے گا، دنیا چھوڑنے کا وقت ہے، میں گٹکا چھوڑ دوں گا۔ لوگ کہتے ہیں صاحب اللہ جب چاہے گا تب موت آئے گی، تو میں کہتا ہوں اپنی گاڑیوں میں سے بریک نکلوا لیجیے، اللہ جب چاہے گا تبھی آپ کریں گے، تبھی آپ کا ایکسیڈنٹ ہوگا۔ یہ بھی تو کچھ ہے نا۔ حضور سے عرض کیا رسول اللہ میرا اونٹ باہر کھڑا ہے، کیا میں اللہ پہ بھروسہ کروں؟ فرمایا پہلے اس کو باندھ دے پھر اللہ پہ بھروسہ کر۔ لوگوں نے اس کو سمجھنا بند کر دیا۔ آپ کو نا غربت ہوتی ہے، ذہنی غربت۔ غریب انسان اپنے اکاؤنٹ وغیرہ سے نہیں ہوتا ہے، وہ ذہن سے، جیسے ذہنی غریب بتاؤں آپ کو، جیسے کچھ لوگ ایسے ہندوستان میں اپنے آپ جب کھانا کھاتے ہیں تو ڈاکٹر سے پوچھ کے کھاتے ہیں، صبح کو کیا کھانا ہے، دوپہر کو کیا کھانا ہے، شام کو کیا کھانا ہے۔ ان کے ڈائٹسٹ، ان کی ڈائٹ والا آدمی الگ رکھا ہوا ہے پیسے میں، اس کی وہ تنخواہ دیتے ہیں، اور وہی لوگ جب گٹکے کا ایڈورٹائز کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے یہ غریب تھے بیچارے، آج بھی غریب ہیں، اربوں پتی ہیں، کھربوں پتی ہیں۔ وہ بالی ووڈ کے لوگ جنہوں نے لوگوں کے عمل بھی برباد کیے، مسلمانوں کے اعمال بھی کھا گئے، اور اب لوگوں کی صحتوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ یہ فلاں صاحب ہیں، فلاں خان صاحب ہیں، یہ فلاں کمار ہیں، ان پہ ارب روپے، مگر یہ پھر بھی بھکاری والی نیت لیے بیٹھے ہیں۔ یہ آج بھی گٹکے کا پرچار کر رہے ہیں کہ لوگ گٹکا کھائیں، گٹکے سے لوگوں کے بچے مریں، غریبوں کے بچے برباد ہو جائیں۔ یہ صرف اسی پر ان کی محل بنے ہوئے ہیں۔ یہ غریب ہے، غربت ہے، ان کو اپنی زندگی میں مت فالو کرنا۔ اے نوجوانوں، اپنی زندگی میں اسی بمبئی کے خان کو مت لانا۔ ہماری زندگی میں ایک ہی خان ہے، اس کا نام امام احمد رضا خان ہے۔ وہ جو آدمی تھا نا، کہنے لگا میں نے جب گٹکا کھایا تو میری زبان میں جو ہے نا وہ چھالا پڑ گیا، سمجھے؟
تو کہتے ہیں وہ ڈاکٹر 20 سال کے بعد ڈاکٹر کو دکھایا، رمضان کا پہلا رمضان تھا، تو اس نے کہا تمہارے تو آخری اسٹیج پہ پہنچ گئے۔ پھر اس نے جب اپنا یہ دکھایا تو میں نے دیکھا ہے گٹکا PGI میں گٹکے کھانے والوں کے جب کینسر ہوتے ہیں تو ان پہ اسپرے ڈالا جاتا ہے تو کیڑے نیچے گرتے ہیں، اسپرے ڈالا جاتا ہے دوسرا تاکہ ان کی بدبو ڈاکٹر نہ سونگے۔ وہ بیٹھا تو دور سے، اب بیوی رو رہی ہے، بچے رو رہے ہیں، ماں رو رہی ہے، اور بندہ گٹکا کھانے والا آج افسوس کر رہا ہے۔ میں نے کتنے لوگوں کو گٹکے کی وجہ سے کینسر سے مرتے دیکھا۔ ابھی کل ایک بریلی میں آدمی کا انتقال ہوا، 2 بچے چھوڑ کے گیا، بیسل پوری جگہ پڑتی ہے وہاں، اللہ اس کی مغفرت کرے۔ اب میں آپ سے جو عرض کر رہا ہوں، وہ آدمی کہ لگا میں جب سے پتہ چلا ہے کینسر ہوا ہے تو پھر میں اپنے بچوں کو دیکھ کے روتا ہوں، اپنے بیٹیوں کو دیکھ کے روتا ہوں۔ لوگوں میری باتوں کو آپ نظر انداز نہ کیا کرو، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ وہ باتیں ہیں جنہیں موت کے قریب جا کے بندہ لے کے آیا ہے آپ کے لیے، تاکہ آپ میں ہم میں لوگ آج سے ان گھٹیا چیزوں کو چھوڑیں جو ہماری جان کی قاتل ہیں۔ نبی پاک نے مسواک کو پسند فرمایا، حضور مسواک فرماتے تھے، نبی پاک نے یہ پسند نہیں کیا کہ منہ میں گندی چیزیں۔ اس رب کو کیا جواب دو گے؟ اب تو کچھ میں نے دیکھا ہے اکثر لوگ، اللہ معاف کرے، وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں مگر ان چیزوں سے نہیں بچتے۔ میرے بھائیوں، وہ جو آدمی تھا نا اس کی بات کر رہا ہوں، کہنے لگا میں رات کو روتا ہوں، اور پہلے سجدے جب کرتا تھا تو وہ آنسو والے نہیں تھے، اب سجدے آنسو والے، رات کو روتا ہوں۔ ابھی میں نے اس کی خبر نہیں لی کیا حال ہے، مگر میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو یہ خبر ہو جائے کہ اسے مرنا ہے تو وہ گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو کیا کینسر ہوگا تبھی احساس کریں گے؟ کیا آپ نے اور میں نے مرتے ہوئے لوگ نہیں دیکھے؟ ڈر نکل گیا ہمارے اندر سے اور نکال دیا ان مافیاؤں نے جو مذہبی ٹھیکیدار ہیں۔ مافیا نام نہیں لوں گا، وہ بدعمل بے غیرت پیر جو نہ خود نماز کی اہمیت کو سمجھے نہ مریدوں کو نماز کی اہمیت سمجھائی۔ انہوں نے کہا تم میرے مرید ہو گئے، اب تمہیں میں جنت میں لے کے جاؤں گا، تمہیں میرے مرید۔ اب آدمی کہہ رہا مجھے کیا ضرورت ہے، مجھے کیا ٹینشن ہے، مجھے فلاں صاحب جنت میں لے کے چلے جائیں گے، فلاں صاحب جنت میں لے کر کے چلے جائیں گے، مجھے فلاں صاحب جنت میں لے کر کے چلے جائیں گے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، یہ بتاؤ جو لاک ڈاؤن میں راشن نہ بانٹ سکے جب وہ جنت بانٹے تو سوچنا چاہیے آدمی کو نہیں کہ یہ کتنا بڑا فراڈ کر رہا ہے؟ اس کو معلوم ہے جب تک بے وقوف زندہ ہے عقل مندوں کی روٹی روٹی میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ان میاں کو، ایسے بدترین قسم کے میاں کو ماننا بند کرو اور ان سے باہر نکلو۔ یہ سب مافیا ہیں، یہ سب ڈکیت ہیں، یہ تمہاری دولت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، تم سے نذرانے چاہتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن، نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، مانندے بتا پوچھتے ہیں کعبے کے برہمن۔ اللہ اکبر سنو، اگر یہ پیرا مریدی میں خدا کی قسم کائنات کا سب سے بڑا پیر، سب سے بڑا رہنما کا نام اللہ کا رسول ہے، محمد عربی ہے، اور سب سے بڑے مرید کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ خدا کی قسم جتنا ابو بکر صدیق ڈرتے ہیں، اگر اس سے آدھا بھی ہم ڈرنا شروع کر دیں تو جنتی ہو جائیں گے۔